دنیا کے عظیم ترین معلم و مفکر قرآن جناب علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی شاہکار کتاب جہان فردہ، اس کا دوسرا باب پیش خدمت ہے۔ ہر ایک کو اس کے عمل کا نتیجہ ملتا ہے۔ جیسا کہ سابقہ باب میں بتایا جا چکا ہے، دین کا سارا نظام قانون مکافات کے محور کے گرد گردش کرتا ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ نمبر 1، ہر شخص کو اس کے کام کا نتیجہ ملتا ہے۔ نمبر 2، نتیجہ صرف اپنے کام کا ملتا ہے، خواہ اسے انفرادی طور پر کیا جائے اور خواہ دوسروں کے ساتھ شریک ہو کر۔ اور نمبر 3، کسی کا کوئی کام بلا نتیجہ نہیں رہ سکتا۔ تعمیری کام کا نتیجہ خوشگوار اور تخریبی کا ناخوشگوار۔ قرآن کریم نے اس بنیادی حقیقت کو جامعیت کے ساتھ ان مختصر الفاظ میں بیان کر دیا کہ حل یجزون الا ما کانوا یعملون۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 7 نمبر سورت کی آیت نمبر 147، 37 نمبر سورت کی آیت 39، 45 نمبر سورت کی آیت 28 اور 52 نمبر سورت کی آیت نمبر 16، کہ لوگوں کو بدلہ صرف ان کے اپنے کاموں کا ملتا ہے۔ اس سے ذرا آگے ہے، یعنی 7 نمبر سورت کی آیت نمبر 180 میں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں ان کے کاموں کا بدلہ بہت جلد مل جائے گا۔ سورہ یونس میں ہے حل یجزون الا بما کنتم تکسبون، آیت نمبر 52 میں، اور اس کے علاوہ 14 نمبر سورت کی آیت نمبر 51 میں، کہ تمہیں صرف اس کا بدلہ ملے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس میں نہ کسی کی تخصیص ہے نہ استثناء۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لِيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، 11/111 اور 29/7 میں، کہ تیرا رب ان سب کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ سورہ النحل میں ہے وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ہر شخص کو اس کے کاموں کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اس میں نہ کسی پر زیادتی ہوگی نہ کسی کے بدلہ میں کمی کی جائے گی۔ جو لوگ حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے متعلق کہا کہ لہم ما یشاؤون عند ربہم، 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 34، کہ جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں اپنے رب کے ہاں سے ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ذالک جزاء المحسنین، کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے قوانین خداوندی کے مطابق نہایت حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کی تھی۔ اور اس سے اگلی آیت یعنی 39 نمبر سورت کی 35 نمبر آیت میں اس کی مزید تشریح کر دی۔ سورہ احقاف میں کہا کہ ان لوگوں کے لیے جنت ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی وضاحت کر دی کہ جزاء بما کانوا یعملون، کہ یہ ان کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ اور دوسری طرف غلط کار لوگوں کے متعلق کہا کہ ان کی زندگی جہنمی ہوگی اور یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا، یعنی جزا بمطابق اعمال۔ اس کے حوالے کے لیے 66 نمبر سورت کی 7 نمبر آیت اور 78 نمبر سورت کی 26 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ غلط کار خود اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے۔ معاشرہ میں غلط روش اختیار کرنے والے بزام خیش یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ کرتے ہیں،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے جو نقصان ان کی ذات کو پہنچتا ہے وہ اس طبیعی مفاد سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے جسے وہ غلط طریق سے حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح وہ دوسروں کو تباہ نہیں کرتے بلکہ خود اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، 6 نمبر سورت کی 20 نمبر آیت، 7 نمبر سورت کی 53 نمبر آیت۔ اس میں ان کی اپنی ہلاکت کا سامان پوشیدہ ہوتا ہے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، سورہ بقرہ کی آیت 26، کہ یہ صرف اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں لیکن اس بات کو سمجھتے نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں لیکن وہ در حقیقت اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، 7/177، کہ جب ان پر تباہی آتی ہے تو وہ واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا نے ان پر ظلم کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ما ظلمہم اللہ، کہ اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، سورہ النحل کی آیت نمبر 33، کہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور وہی ظلم ہلاکت بن کر ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی بات کو سورہ النحل کی آیت نمبر 112، 29 نمبر سورت کی آیت نمبر 40 اور 30 نمبر سورت کی آیت نمبر 9 میں بھی دہرایا گیا ہے۔ اجر منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا آپ صبح کے وقت باقاعدہ سیر کے لیے جاتے ہیں، اس سے آپ کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ آپ کا بھائی سیر کے لیے نہیں جاتا، وہ سیر کے فوائد سے محروم رہ جاتا ہے۔ آپ ہزار چاہیں کہ اپنی سیر کا نتیجہ اپنے بھائی کی طرف منتقل کر دیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اسے یہ نتیجہ اسی وقت مل سکے گا جب وہ خود سیر کرے۔ اسی کا نام انسانی ذات کی انفرادیت ہے، یعنی ہر انسانی ذات دوسری ذات سے منفرد ہے۔ اس لیے کسی ایک شخص کے عمل کا نتیجہ نہ کسی دوسرے کی طرف منتقل ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور اسے اس سے چھین سکتا ہے، نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ غلط کام کوئی دوسرا کرے اور اس کا نتیجہ آپ بھگتیں۔ جو شخص انگلی آگ میں ڈالے گا درد اسی کو ہوگا، کوئی دوسرا اس کی اس تکلیف کو بٹا نہیں سکتا۔ یہ ہے قانون مکافات عمل کا وہ بنیادی اصول جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں، کہ جو شخص کوئی اچھا کام کرے گا اس کا اچھا اثر اس کی اپنی ذات پر مرتب ہوگا، جو غلط کام کرے گا اس کا تباہ کن نتیجہ بھی اس کی ذات کو بھگتنا پڑے گا۔ دوسری جگہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 111 میں، وَمَن یکسب اثما فَإِنَّمَا یکسبہ علی نفسہ، کہ جو شخص جرم کرتا ہے تو وہ جرم خود اس کی اپنی ذات کے خلاف ہوتا ہے، اس کا تباہ کن اثر اس کی اپنی ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ سورہ روم میں ہے، من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، کہ جو صداقت سے انکار کرتا اور قوانین خداوندی سے سرکشی برتتا ہے تو اس کا نقصان خود اٹھاتا ہے، اور جو شخص صلاحیت بخش کام کرتا ہے وہ بھی اپنے ہی لیے سامان آسائش مہیا کرتا ہے۔ قانون مکافات عمل کی روح سے اصول یہ ہے کہ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، کہ جو صحیح راستے پر چلتا ہے تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے،
اور جو غلط راہ اختیار کرتا ہے اس سے اس کی اپنی ذات کا نقصان ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ہے فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، کہ جو آنکھیں کھول کر چلتا ہے اس کا فائدہ خود اسی کو ہوتا ہے، اور جو آنکھیں بند کر کے چلتا ہے وہ خود کنویں میں گرتا ہے۔ اس سے ذرا آگے چل کر ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، 6 نمبر سورت کی آیت نمبر 165 میں۔ جو شخص غلط اقدام کرتا ہے تو اس کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ قانون مکافات عمل یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لہذا ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، کہ اگر تم اچھا کام کرتے ہو تو اپنی ذات کے لیے کرتے ہو، اور اگر غلط کام کرتے ہو تو اس کا نقصان بھی تم ہی کو ہوگا۔ لہذا یہ عقیدہ کہ ہم اپنے کسی نیک کام کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں یا کوئی ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کر ہمیں عذاب سے بچا سکتا ہے، قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ وَمَن تَزَکَّى فَإِنَّمَا يَتَزَکَّى لِنَفْسِهِ، کہ جو اپنی ذات کے لیے سامان نشو و نما فراہم کرتا ہے اس کی ذات نشو و نما پاتی ہے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حَمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ اگر کوئی ایسا شخص جو بوجھ کے نیچے دب رہا ہو کسی دوسرے کو آواز دے کہ وہ اس کے بوجھ کو اٹھا لے تو وہ اس کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں ہٹا سکے گا، خواہ وہ اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ ہر شخص اپنا اپنا بوجھ اپنی کمر پر لادے سامنے آئے گا۔ ہاں، جو لوگ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں ان کی پشت پر ان لوگوں کے بوجھ کا بھی کچھ حصہ ہوگا جنہیں انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کہ وہ مکافات کے وقت اپنے غلط اعمال کا تو پورے کا پورا بوجھ اٹھائے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے بوجھ کا بھی کچھ حصہ جنہیں انہوں نے بلا علم و تحقیق غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس طرح راہ گم کردہ لوگوں کے بوجھ میں کچھ تخفیف ہو جائے گی، ان کا بوجھ تو اتنا ہی رہے گا، لیکن گمراہ کرنے والوں کے بوجھ میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بوجھ انہیں دوسروں کو گمراہ کرنے کے جرم کی وجہ سے اٹھانا پڑے گا۔ قانون مکافات عمل کا اصل اصول یہ ہے کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو کوئی غلط کام کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو کوئی اچھے کام کرے گا وہ مرد ہو یا عورت اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ ولا یظلمون نقیرہ، سورہ النساء کی آیت نمبر 123 اور 124، اور ان پر کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ اس باب میں اور تو اور کائنات کی عظیم ترین ہستی خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ اعلان کرایا گیا کہ کل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ ان سے کہہ دو کہ اگر میں بھی اپنے رب کے قوانین کی خلاف ورزی کروں تو یوم مکافات کے عذاب سے مجھے بھی چھٹکارا نہیں مل سکتا، میں بھی اس سے ڈرتا ہوں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر بفرض محال آپ ایسا کرتے تو آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی
دوہرا عذاب ملتا۔ اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے 17 نمبر سورت کی آیت نمبر 75، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ یہ اعلان ایک عظیم حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ آپ مختلف مذاہب عالم پر نگاہ ڈالیے، ان کے متبعین نے اپنے بانی مذہب کے متعلق بڑے غلو سے کام لیا ہے۔ کسی نے اسے خدا بنا دیا، کسی نے خدا کا بیٹا، کسی نے اسے اوتار کہا، اور کسی نے کہہ دیا کہ اس نے اپنی جان دے کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اور یہ عقیدہ تو کسی نہ کسی شکل میں ہر ایک کے ہاں موجود ہے کہ ان کے پیغمبر یا بزرگ خدا کے ہاں سفارش کر کے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش سے بچا لیں گے۔ ان کے برعکس قرآن کریم کا یہ اعلان دیکھیے، جس کی روح سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کو گناہوں کی پاداش سے چھڑانا تو ایک طرف، اگر مجھ سے بھی قانون خداوندی کی خلاف ورزی ہو جائے تو میں بھی اس کی سزا سے نہیں بچ سکتا، بلکہ مجھے دوسروں کے مقابلہ میں دوہری سزا ملے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے قانون مکافات عمل کی وضاحت اس سے بہتر انداز میں ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس رسول کے متبعین سے بھی کہہ دیا کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تم محض اس رسول کی امامت میں شامل ہونے کی بنا پر یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ان جاں گسل مراحل میں سے نہیں گزرو گے جو جنت تک پہنچنے کی راہ میں پڑتے ہیں۔ اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214۔ ان مراحل میں گزرنے ہی پر تو اس کی پرکھ ہوگی کہ تم میں کون صحیح فہم اور عمل مسلسل سے جنت کا مستحق بنتا ہے۔ یہ استحقاق زبان سے ایمان کا دعویٰ کر دینے سے حاصل نہیں ہو جاتا، اس کے لیے بڑی بڑی سخت کٹھالیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جی تو ہر ایک کا یہی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، لیکن جنت انسان کے اپنے اعمال کا فطری نتیجہ ہے۔ اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے 70 نمبر سورت کی آیات 38 اور 39۔ یہ نہ بخشش کے طور پر مل سکتی ہے یعنی جنت، نہ کسی کی سفارش سے ہے، یہ تو اجر العاملین یعنی کام کرنے والوں کے کام کا معاوضہ ہے۔ یہ جزاء بما کانوا یعملون ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 32 نمبر سورت کی آیت نمبر 17، یعنی ان کے اعمال کا فطری نتیجہ، اس کے حصول کے لیے ہر کام کرنے والے کو کام کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والوں کو پکار کر بتایا جائے گا کہ تلکم الجنت اورثتموہا بما کنتم تعملون، 7 نمبر سورت کی آیت نمبر 43، کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے اپنے اعمال کی بدولت وارث بنایا گیا ہے، اور چونکہ اسے تم نے اپنے صحیح و عمل سے حاصل کیا ہے اس لیے تم اس کے مالک قرار پا گئے ہو، اب تمہیں کوئی اس سے نکال نہیں سکتا۔ خالدین فیہا ابدا، کہ تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، 78 نمبر سورت کی آیت نمبر 36 میں، اسے حساب کر کے عطا کیا گیا ہے، عدل کے ترازو۔ اس حساب کے لیے خدا نے عدل کے ترازو کھڑے کر رکھے ہیں۔ سورہ انبیاء میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ
القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا، کہ یوم مکافات کو ہم عدل کے ترازو کھڑے کر دیں گے اور اس طرح کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ ان ترازوؤں کی کیفیت یہ ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ غلط اور صحیح اعمال کا ایک ایک ذرہ سامنے آ جائے گا۔ چونکہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ ہر انسان کے عمل کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہو جاتا ہے، اس لیے کسی عمل کے ضائع ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں کہیں ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المومنین، سورہ آل عمران کی آیت 170، کہ خدا مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور کہیں یہ کہ ولا تضیع اجر المحسنین، کہ ہم حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سورہ کہف میں ہے انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ ہم کسی کے حسن عمل کو ضائع نہیں جانے دیتے۔ اور کسی جگہ ہے لہم اجرہم عند ربہم، کہ ان کے اعمال کا بدلہ ان کے خدا کے ہاں سے ملے گا، پورا پورا بدلہ۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، سورہ بقرہ کی آیت 281، کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ کسی کے کام کا پورا پورا بدلہ نہ دینا ظلم ہے، اور خدا ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ظلم کرنا تو ایک طرف، خدا کے قانون مکافات کی روح سے جو بدلہ ملے گا وہ انسان کے اپنے اندازے سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ النساء کی آیت نمبر 173، لیکن بلا صحیح و عمل کسی کو کچھ نہیں ملے گا، کہ قانون مکافات کا بنیادی اصول یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے صرف وہ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ جنت میں جانے والوں کے متعلق کہا کہ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، سورہ آل عمران کی آیت 135، کہ کام کرنے والوں کے کام کا بدلہ کیسا اچھا ہے۔ مدارج کے تعین کا معیار بھی لوگوں کے اعمال ہی ہوں گے، جس کا جتنا اور جس قدر اچھا کام اس کا اتنا ہی درجہ بلند۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، سورہ الانعام کی آیت نمبر 133 اور 46 نمبر سورت کی آیت 19، کہ ہر ایک کا درجہ اس کے اعمال کے مطابق متعین کیا جائے گا۔ خدا کو سب معلوم ہے کہ کس نے کیا کام کیے ہیں۔ انسانی زندگی ایک کارگاہ عمل ہے۔ موجودہ سطح پر انسانی زندگی کا مقصد و منتہا یہ ہے کہ اس کی ذات کی اس حد تک نشو و نما ہو جائے کہ وہ اس سے اگلی ارتقائی منزل طے کرنے کے قابل ہو جائے۔ موت در حقیقت اس بات کی پرکھ یعنی ٹیسٹ کے لیے ہے کہ انسانی ذات میں کس حد تک استحکام پیدا ہو چکا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ خدا نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں حسن عمل کے لیے مواقع بہم پہنچائے۔ لہذا اس کارگاہ صحیح و عمل میں لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، کہ جس کا جی چاہے آگے بڑھ جائے، جس کا جی چاہے پیچھے رہ جائے۔ اس سے اگلی آیت میں قرآن کریم نے مکافات عمل کے سارے فلسفہ
اور اس کی لم کو ایک لفظ میں سمٹا کر رکھ دیا ہے. کہا کہ کلو نفس بما کسبت رہینت، اور دوسری جگہ ہے کلو امرین بما کسب رہین، کہ ہر شخص نے اپنے آپ کو اپنے اعمال کے عوض گرو رکھا ہوا ہے. جو شخص جو کام کرتا ہے اس کام کا نتیجہ اسے بھگتنا ہوگا. اس لیے اس حد تک اس کی آزادی سلب ہو جاتی ہے. وہ اپنے اس کام کے نتیجے کے ہاتھوں رہن رکھا جاتا ہے. اس سے اسے کوئی دوسرا چھڑا نہیں سکتا. اسی نقطہ کی وضاحت کے لیے کہا کہ تم نہ تو خدا کی مملکت سے بھاگ کر کسی اور مملکت میں جا سکتے ہو کہ وہاں سابقہ مملکت کے خلاف جرائم کی پاداش سے بچ جاؤ، اور نہ ہی اس کی مملکت میں رہتے ہوئے اس کے خلاف جنگ کر کے اسے شکست دے سکتے اور اس طرح اس کی گرفت سے چھوڑ سکتے ہو. یہ ناممکن ہے. اس کا قانون مکافات تمہیں اس طرح پکڑ لے گا جس طرح گھوڑے کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا جاتا ہے، اور اس طرح وہ بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ تم غلط معاشرہ میں اپنے جرائم کی پاداش سے اپنے آپ کو بچا لو، لیکن یہ کچھ تم اس دنیا کی زندگی میں کر سکتے ہو، اور دنیا کی زندگی تو بہرحال ایک مدت معینہ تک کے لیے ہے. اس کے بعد یہاں کی حفاظتی تدابیر تمہارے کسی کام نہیں آ سکیں گی. لہذا اگر تمہاری عمر 1000 برس کی بھی ہو جائے تو بھی تم اس کی گرفت سے مامون نہیں رہ سکتے. ایک سوال، کل کے لیے کیا بھیجا ہے؟ چونکہ انسان کا عمل پہلے سرزد ہوتا اور اس کا نتیجہ بعد میں مرتب ہوتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے ظہور نتائج کے لیے کل یا فردا کی اصطلاح استعمال کی ہے. سورہ حشر میں وَلَتُنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر شخص کو چاہیے کہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. آگے بھیجنے سے مراد ہی اعمال کے نتائج ہیں. یہ اصطلاح کئی ایک دیگر مقامات میں بھی آئی ہے، مثلا 73 نمبر سورت کی آیت نمبر 20 میں، 75 نمبر سورت کی آیت نمبر 13 میں، 78 نمبر سورت کی آیت نمبر 40 میں، 81 نمبر سورت کی آیت نمبر 14 میں، اور 82 نمبر سورت کی آیت نمبر 5 میں. سورۃ الفجر میں اس کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ ہوا ہے جس سے حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی ہے. کہا کہ اہل جہنم اس تباہی کو دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا. اس سے واضح ہے کہ زندگی کی اگلی منزل عبارت ہوگی انسان کے اپنے اعمال کے نتائج سے. اس کے غلط اعمال کے نتائج اس دنیا میں بھی اس کی انسانی صلاحیتوں پر زنگ بن کر چمٹ جاتے ہیں جس سے وہ ابھرنے ہی نہیں پاتی. اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 83 نمبر سورت کی آیت نمبر 14. اور یہی نتائج اگلی زندگی میں اس کی صحیح زندگی کے راستے میں سنگ گراں بن کر حائل ہو جاتے ہیں. اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے. جب حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی اس کے اپنے اعمال ہی سے جنت اور جہنم بنتی ہے تو انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. دوسروں کے اعمال کی ٹو میں لگے رہنے سے اس کا اپنا کیا سنور جائے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم مومنین سے بار بار تاکید کرتا ہے کہ وہ مخالفین سے اس باب میں الجھے نہیں بلکہ ان سے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیں کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے لیے ہوں گے، تمہارے اعمال کے نتائج تمہارے لیے. سورہ کافرون میں اعمال کی جگہ نتائج اعمال
یعنی دین کہہ کر بات کو اور بھی واضح کر دیا کہ لکم دینکم ولی دین۔ سورہ سبا میں کہ ان سے کہہ دو کہ لا تسالون اما اجرمنا ولا تسالوا اما تعملون، کہ نہ تم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا جرم کیے تھے، اور نہ ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے کس قسم کے کام کیے تھے۔ اور دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ میرے اعمال میرے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، نہ تمہارے اعمال کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے اور نہ ہی میرے اعمال کی ذمہ داری تم پر عائد ہوگی۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 41۔ اسلاف کے اعمال اپنے مخاطبین ہی سے نہیں بلکہ تم اسلاف کے متعلق بھی اس قسم کی بحثوں میں نہ الجھا کرو کہ فلاں اچھے تھے اور فلاں برے، فلاں جنت میں جائیں گے فلاں جہنم میں۔ یاد رکھو تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ یہ لوگ اپنے اپنے وقتوں میں گزر گئے، ان کے اعمال ان کے لیے تھے، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہوں گے، اور تم سے پوچھا تک بھی نہیں جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ غور کیجئے، اگر قرآن کریم کا یہ عظیم اصول ہمارے پیش نظر رہے تو ہم کس طرح ان تمام الجھنوں سے چھوٹ جاتے ہیں جن میں امت 1300 برس سے ماخوذ چلی آ رہی ہے، اور جس سے نہ صرف یہ کہ اس قدر وقت، محنت، توانائی، دولت ضائع ہو چکی اور ضائع ہوتی رہتی ہے، بلکہ اس سے باہمی نفرت و حقارت دور ہو کر کس طرح وحدت و یگانگت پیدا ہو سکتی ہے۔ خدا برملا کہہ رہا ہے کہ تم سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تمہارے اسلاف نے کیسے کام کیے تھے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سے سب سے پہلے سوال ہی یہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں پوری چھان بین اور کامل تحقیق و تدقیق کے بعد اس سوال کے جواب کی تیاری کرنی چاہیے۔ پھر اسے بھی سمجھ رکھیے کہ ہمارے اسلاف میں سے اگر کسی نے اچھے کام کیے تھے تو ان کا فائدہ ان کی اپنی ذات کو پہنچے گا، ہمیں ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ پہلے وضاحت سے بیان کیا جا چکا ہے، کسی کے عمل کا نتیجہ کسی دوسرے کی طرف منتقل کیا ہی نہیں جا سکتا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اس اصول کی وضاحت کے لیے قرآن کریم نے بار بار کہہ دیا کہ نتائج اعمال کے سلسلہ میں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ سورہ بقرہ میں ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ تم ظہور نتائج کے اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کسی کام نہیں آ سکے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی کچھ دے دلا کر چھوڑ سکے گا، نہ ہی مجرموں کی کسی قسم کی مدد کی جا سکے گی۔ دوسری جگہ ہے کہ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ اس دن نہ کوئی سودا بازی ہو سکے گی، نہ کسی کی سودا بازی کوئی کام دے سکے گی، نہ کسی کی سفارش چل سکے گی۔ اس دن کوئی کسی کو کسی قسم کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ہاں مگر جو لوگ کامیابیوں کی فہرست میں شامل ہوں گے ان کی باہمی رفاقت قائم رہے گی، لیکن اعمال کے نتائج بدلنے میں وہ بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکیں گے۔ 44/41۔ کسی میں نہ اس کی قوت ہوگی کہ وہ ان نتائج کو اپنے سے دور کرا سکے، اور نہ کوئی دوسرا اس کا مددگار بن سکے گا۔ 86/10۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا وَافْتَدَىٰ بِهِ،
کہ اگر کوئی چاہے گا کہ سارے قرۂ ارض کے برابر سونا دے کر ان نتائج سے محفوظ رہ سکیں تو اس سے یہ بھی بطور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ خدا کے قانون مکافات کے مقابلہ میں نہ کسی کا مال کچھ کام دے سکے گا نہ اولاد۔ یوم لا یجزی والد او ولدہ ولا مولود ہوا جازن او والدہ شیئا، کہ جس دن نہ بیٹا باپ کے کسی کام آ سکے گا نہ باپ بیٹے کو بچا سکے گا۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، اس دن نہ کسی کو اس کی اولاد کوئی فائدہ پہنچا سکے گی نہ کوئی اور رشتہ دار۔ جس قدر قوت اور اقتدار یعنی اتھارٹی وہ دنیا میں رکھتا تھا وہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی۔ قانون کہتے ہی اسے ہیں جس پر کوئی خارجی عنصر اثر انداز نہ ہو سکے اور وہ اپنی کار فرمائی اور نتیجہ خیزی میں اٹل ہو، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کی ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا حاضر عدالت ہو، اور نفسا نفسی اور افراتفری کا یہ عالم کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان تغنی، جس دن دوست اپنے دوست سے بھاگ جائے گا، ماں اور باپ اولاد کو چھوڑ جائیں گے، بیوی اور بچے بھی سب آنکھیں دکھا دیں گے، اس لیے کہ اس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ دنیاوی قانون کی گرفت سے چھوٹنے کے لیے مختلف سازشیں کام دے جاتی ہیں، لیکن خدا کے قانون مکافات کے مقابلہ میں کوئی سازش کارگر نہیں ہو سکے گی۔ 52 نمبر سورت کی آیت نمبر 46۔ یہ اس لیے کہ انسان کے ہر عمل کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے، اس لیے کوئی خارجی قوت اس اثر کو زائل کرنے میں کیا کام دے سکتی ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن کریم نے کہ ایسے جامع انداز میں بیان کیا ہے کہ جوں جوں نگاہ بصیرت اس پر غور کرتی ہے انسان وجد میں آ جاتا ہے۔ انسانی ذات وہ شے ہے جسے میں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو میں کہتے ہیں اور باقی ہر شے کو میری، یعنی اس میں کی میرا مال، میری جائیداد، میری بیوی، میری اولاد، میرے دوست، میرا جسم، حتیٰ کہ میری جان۔ انسانی اعمال کا اثر اس میں پر مرتب ہوتا ہے، اور موت کے وقت وہ سب کچھ جسے میرا یا میری کہا جاتا ہے پیچھے رہ جاتا ہے اور میں تنہا آگے جاتا ہے۔ دیکھیے اس حقیقت کو قرآن کن الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ سورہ انعام میں ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ تم ہمارے پاس فرادہ یعنی تنہا ہوگے، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ تمہیں دیا گیا تھا سب پیچھے چھوڑاؤ گے، حتیٰ کہ جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارا ساتھ دیں گے اور خدا کے شریک بن کر تمہیں عذاب سے بچا لیں گے، وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اس وقت تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے، اور جس جس کو تم میرا سمجھتے تھے سب غائب غلہ ہو جائیں گے۔ سورہ مریم میں اسے اور بھی مختصر الفاظ میں سمٹا کر بیان کر دیا جب کہا کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ اس دن سب کے سب خدا کے سامنے انفرادی طور پر آئیں گے
یعنی کوئی اضافی نسبت ان کے ساتھ نہیں ہوگی، ان کی ذات ان کے اعمال کے اثرات لیے ہوئے آگے جائے گی۔ 19/80۔ اور اس کے ساتھ ہی کتاب جہان فردہ کا دوسرا باب ختم ہوتا ہے۔ اب ہم تیسرے باب کا آغاز کریں گے۔